اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اردو زبان کے ارتقاء میں مسلمانوں کا حصہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اردو زبان اور مسلمان۔ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہندوستان میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا اور ایک نئی زبان معروض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریوں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ اردو کے متعلق نظریات کو دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر 4 مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالہار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ اسی میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ عرب تاجروں نے کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا۔ یہ لوگ بغرض تجارت آتے تھے، یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس چلے جاتے۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہ عرب تاجر مال، تجارت کی فروخت اور اشیاء ضرورت کے تبادلے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کرنے لگے۔ اس سے تعلقات کی گہرائی تو یقیناً پیدا ہوئی مگر تعلقات استواری اور مضبوطی کے اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ عربوں کے یہ تجارتی و مقامی تعلقات لسانی سطح پر کسی بڑے انقلاب کی بنیاد نہ بن سکے، البتہ فکری سطح پر ان کے اثرات کے نتائج سے انکار نہیں۔ اردو زبان کی ابتدا۔ اردو کو سب سے پہلے اکبر کے دور میں متعارف کرایا گیا۔ برصغیر میں 635 ریاستیں تھیں۔ اتنی بڑی ریاست کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت تھی۔ ان ریاستوں سے کئی نوجوان امڑ آئے جو الگ زبان بولنے والے تھے، جس سے فوجی انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر نے حکم دیا سب میں ایک نئی زبان متعارف کروائی جائے۔ تب سب فوجیوں کو اردو کی تعلیم دی گئی اور اردو برصغیر میں پھیل گئی۔ صوفیائے کرام اور اردو زبان۔ اردو کے پہلے شاعر حضرت امیر خسرو بھی صوفی تھے۔ انہوں نے اپنی عارفانہ کلام کے لیے اردو کو چنا۔ اسی طرح اردو کے پہلے نثر نگار دکن کے معروف صوفی خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز ہیں۔ ان کا مذہبی رسالہ معراج العاشقین اردو کی پہلی تصنیف ہے۔ شمس الاشاق شاہ میرا جی کا رسالہ خوب ترنگ اور شیخ عین العلم گنج الدین کے 3 مذہبی رسالے بھی ابتدائی نثر کی مثالیں ہیں۔ دکن کی شعری روایت۔ اردو کے شعری ادب کا سب سے پہلا مرکز دکن ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں کولاکنڈا میں قطب شاہی اور بیجاپور میں عادل شاہی خاندانوں کی حکومت تھی۔ ان کے فرمانروا خود شاعر تھے، اس لیے شاعروں کو دربار میں اہم مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دکن شعری مرکز بن کر ابھرا۔ اس دور کے اہم شعراء میں خواصی، نصرتی، کمال خان، رستمی، نظامی جیسے شعراء تھے۔ سب سے بڑا نام قلی قطب شاہ کا ہے، جنہیں زود گوئی اور تخلیقی طبع کی بدولت پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ نثر کا آغاز۔ نثر میں واحد ادبی نثر نگار ملا وجیح کا نام آتا ہے۔ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اسلوب نثر نگار بھی ثابت ہوئے۔ انہوں نے 1935 میں فارسی داستان گوفتامی نیشا پوری کی داستان دستور الاشاق اور فتنہ حسن و دل کو صبرس کے نام سے اردو میں ڈھالا۔ اردو شاعری کا عہد زریں۔ اردو شاعری ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی جیسے شعراء کی بدولت دکن سے نکل کر دہلی پہنچی۔ 18ویں صدی میں ولی دکنی کی شاعری دہلی کی گلیوں میں گونجنے لگی۔ مسلمانوں نے بطور خاص اردو زبان کو اپنایا۔ اس سلسلے میں صوفیائے کرام کی خدمات قابل ستائش ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیمات کے پھیلاؤ اور تبلیغ اسلام کے لیے اردو کو وسیلہ اظہار بنایا۔
اس لیے اردو سب سے پہلے صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں پروان چڑھی۔ ولی اور اورنگ آبادی کے 20 سال تک اردو پر ابہام کا رنگ غالب رہا، یعنی شعراء نے ایسی شاعری کی جس سے ایک سے زائد معنی نکالے جا سکیں، جو معنوی گہرائی سے زیادہ لفظی بازیگری کا نمونہ تھی۔ مظہر جانے جانا اور حاتم جیسے شعراء نے اس منفی رجحان کے خلاف آواز اٹھائی اور شاعری کی اصطلاح کی، جس سے اردو ادب میں ایسا انقلاب آیا کہ میر و سودا اور ان کے ہم عصروں نے اس کو عالمی معیار بخشا۔ اس دور کو اردو کا عہد زریں کہتے ہیں۔ اس دور کے دیگر شاعروں میں انعام اللہ یقین، قائم چاند پوری، میر اثر اور میر سوز جیسے شاعروں کے نام قابل ذکر ہیں۔ علی گڑھ تحریک اردو نثر و نظم میں وسعت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا۔ ان کے عظیم ترین کاموں میں ایک مسلم یونیورسٹی کا قیام تھا۔ یہاں کے طلباء نے مسلمانوں کی ادبی اور سیاسی زندگی میں شاندار کارنامہ سر انجام دیا۔ علی گڑھ تحریک طلباء کی کاوشوں اور سر سید کے دوستوں کی جدوجہد کی وجہ سے اس دور کو علی گڑھ تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک سے شاعری میں جدت آئی اور نثر نئے موضوعات سے آشنا ہوئی۔ اس تحریک کے زیر اثر سر سید نے مضمون نویسی کا آغاز کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اصلاح شعر کے ساتھ ساتھ تنقید کے میدان میں قدم رکھا۔ آزاد اور شبلی نے اردو ادب کو ادبی تاریخ کا فن سکھایا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے ناول نگاری کی بنیاد ڈالی۔ اردو ادب 20ویں صدی میں علی گڑھ تحریک نے جہاں اردو ادب کو وسعت بخشی، سر سید احمد خان کی ضرورت سے زیادہ مقصدیت نے اسے بے رنگ کر دیا۔ چنانچہ مغربی تحریک کے زیر اثر رومانوی تحریک کا آغاز ہوا۔ ادب برائے مقصدیت کے بجائے ادب برائے ادب کا نعرہ بلند ہوا۔ رومانوی تحریک اردو ادب میں رومانوی تحریک کا آغاز سر عبد القادر کے رسالہ مخزن سے ہوا، جس میں مغربی ادب پاروں کے تراجم کے ساتھ ساتھ اردو ادیبوں کی ایسی تحریریں شائع ہوتی تھیں جن میں احساسات و جذبات، جمال پرستی اور فطرت پسندی کو فوقیت حاصل تھی۔ سجاد حیدر یلدرم نے افسانے کی بنیاد رکھی۔ حفیظ جالندھری نے گیت نگاری کو فروغ دیا، جس ادب کو علی گڑھ تحریک کے پیروکاروں نے سادہ کر دیا تھا، ایک مرتبہ پھر شگفتہ بیانی سے آراستہ ہوئی۔ علی گڑھ تحریک کی طرح رومانوی تحریک بھی اپنے نظریے میں انتہا پسند ثابت ہوئی۔ جس طرح علی گڑھ تحریک نے صرف مقصدیت پر زور دیا تو رومانوی تحریک نے اسے بالکل بے مقصد کر دیا تھا۔ 20ویں صدی کے عالمی اثرات اور برصغیر کے بدلتے ہوئے حالات رومانوی تحریک کے لیے مناسب نہ رہے۔ قارئین کو احساس ہوا کہ جو ادب شعور نہ دے پائے وہ کس کام کا۔ 1930 میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، محمود ظفر اور علی احمد نے انگارے کے نام سے ایک مضمون شائع کیا۔ اس مجموعے میں شامل افسانوں میں حقیقت نگاری کو بنیاد بنایا گیا۔ یہ انقلابی اسلوب ترقی پسند تحریک کی اساس یعنی بنیاد بنا۔ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز 1932 میں ہوا۔ ان کا منشور تھا کہ ایسا ادب تخلیق کیا جائے جو معاشرے کی اصل تصویر پیش کرے اور محکوموں، مجبوروں اور ذیلی طبقات کا ترجمان ہو۔ اس تحریک کے پیروکاروں میں پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، مجید احمد، نون میم راشد، علی سردار جعفری، فیض احمد فیض، اختر الایمان شامل ہیں۔ 20ویں صدی میں اردو ادب عالمی ادب پر اپنی شناخت قائم کر چکا تھا۔ نظم و نثر کے تمام اسالیب اردو ادب میں نظر آنے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد جہاں عالمی ادبیات کے تراجم کا رجحان بڑھا، وہیں پر اردو فن پاروں کو بھی عالمی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ یوں اردو ادب مقامی قارئین کے ساتھ ساتھ عالمی قارئین کے لیے بھی باعث کشش ہے۔ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں اردو ہے۔ آج بھی پریم کے اور کرشن کے افسانے ہیں، آج بھی وقت کی جمہوری زباں ہے اردو۔ عطا عابدی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔